شبیر شبیر جنہ کو کرنا ماشاءاللہ اس طرح ساڈے محترم غلام عباس صاحب ماشاءاللہ ادھر نہیں آ رہی بھائی ادھر نہیں آ رہی ایک منٹ سائڈ اللہ پاک نے ہمارا جانا قبول و منظور فرمائے اللہ پاک نے کھانے کے لیے السلام علیکم ناظرین پچھلے ایک مہینے سے چلنے والی یہ خبر کہ شبیر کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، شبیر قبر میں زندہ ہے، وہ قبر کے اندر سے چیخیں مار رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ ناظرین یہ سارا معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین وہ اس لیے کہ عدالت نے قبر کشائی کے آرڈر جاری کر دیے ہیں اور متعلقہ حکام کو حکم دے دیا ہے کہ شبیر کی قبر کشائی کی جائے۔ ناظرین شبیر کی قبر کشائی 5 ستمبر کو صبح 10 بجے کی جائے گی۔ ناظرین آج سے تقریباً 10 دن بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا واقعہ میں ہی شبیر قبر میں زندہ ہے یا پھر یہ سب جھوٹ ہے کہ شبیر قبر سے آوازیں لگاتا ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ ناظرین 5 ستمبر کو شبیر کو قبر سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اب پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس سارے معاملے میں حقیقت کیا تھی۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ قبر کشائی کا فیصلہ عدالت نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شبیر قبر میں زندہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ ناظرین عدالت کا یہ فیصلہ تو شبیر کے گھر والوں کی اس درخواست پر آیا ہے جو درخواست شبیر کے گھر والوں نے عدالت میں جمع کروائی تھی۔ ناظرین شبیر کے گھر والوں نے بہت دنوں سے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمارے بیٹے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا اور نہ ہی وہ بیمار تھا، بلکہ اسے زہر دے کر مارا گیا ہے یا پھر اسے زہریلا ٹیکا لگایا گیا ہے یا اسے زہریلی دوائی دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ لہٰذا ہم شبیر کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے۔ ناظرین شبیر کے گھر والوں کی اس درخواست پر عدالت کا فیصلہ آیا ہے قبر کشائی کی جائے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس وجہ سے کلیئر کر دی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ عدالت نے قبر سے آوازیں آنے کی بنیاد پر قبر کشائی کا حکم دیا ہے۔ ناظرین آج سے ایک مہینہ پہلے 25 جولائی کو لاہور کے ایک گاؤں میں ایک محنت مزدوری کرنے والا شخص فوت ہو جاتا ہے جس کی عمر تقریباً 26 سال 27 سال بتائی جاتی ہے۔ گاؤں کا نام چونگ بتایا جاتا ہے اور فوت ہونے والے شخص کا نام شبیر بتایا جاتا ہے۔ ناظرین شبیر شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ناظرین شبیر محنت مزدوری کرتا تھا، ایک ٹھیکیدار کے پاس شٹرنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ 25 جولائی کو اسے خون کی الٹیاں آئیں اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ گھر والوں نے اسے اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن ناظرین شبیر کو دفنانے کے 2 دن بعد کچھ گاؤں کے لوگ یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ شبیر زندہ ہے، شبیر کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ شبیر کی قبر پر جو بھی فاتحہ پڑھنے جاتا ہے یا آس پاس کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، شبیر قبر کے اندر سے آوازیں دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ شبیر قبر کے اندر سے قبر کو کھٹکھٹاتا ہے اور وائبریشن کی آواز آتی ہے۔ ناظرین پھر آہستہ آہستہ یہ بات سارے گاؤں والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ شبیر کے گھر والوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ کا لڑکا شبیر زندہ ہے۔
اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد پاکستان کے تمام یوٹیوبرز جن کے پاس دینے کے لیے کوئی خبر نہیں تھی، وہ سارے یوٹیوبرز شبیر کی قبر پر پہنچ جاتے ہیں اور شبیر کی قبر کو کان لگا لگا کر قبر کے اندر سے آوازیں سنتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ واقعہ ہی شبیر زندہ ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کو چلتے ہوئے آج 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، لیکن شبیر آج بھی قبر میں زندہ ہے، کیونکہ جو یوٹیوبرز آج سے 1 مہینہ پہلے شبیر کو زندہ کہہ رہے تھے، وہ آج بھی شبیر کی قبر کے اوپر ہی کھڑے ہیں اور آج 1 مہینے کے بعد بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ شبیر زندہ ہے۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شبیر کو قبر سے زندہ نکال لیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ شبیر نے قبر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے پانی مانگا ہے اور اپنے ابو کو بلایا ہے، اپنے ابو سے بات کی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اس سارے معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں کہ شبیر کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، گھر والوں کے بارے میں تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ خود اپنے دماغ پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کر سوچیں کہ شبیر کے مرنے کے 3 دن بعد گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ وہ قبر میں زندہ ہے اور آج 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ کیا کوئی انسان بغیر آکسیجن کے 30 دن تو کیا 30 گھنٹے بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ شبیر تو زندہ تھا ہی نہیں۔ اگر کسی زندہ شخص کو بھی قبر میں صرف 2 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا جائے تو وہ زندہ شخص بھی مر جاتا ہے۔ یہ کیا ان لوگوں نے 1 مہینے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شبیر فوت ہو چکا تھا۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو ابھی تک وہ قبر کے اندر کیسے زندہ ہے؟ ناظرین، میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ لوگ آج کے اس جدید دور میں بھی کسی کی بھی بات کو درست مان لیتے ہیں، بھلے ہی ان کو کچھ بھی بتایا جائے۔ ناظرین، اب میں تھوڑا سا شبیر کے بارے میں بتا دوں کہ کیوں شبیر کے گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو مارا گیا ہے۔ ناظرین، وہ اس وجہ سے کہ جس دن شبیر 25 جولائی کو فوت ہوتا ہے، اس دن وہ گھر سے ٹھیکیدار کے ساتھ کام پر جاتا ہے، اور جب ٹھیکیدار شبیر کو گھر سے لے کر کام پر جاتا ہے، اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ٹھیکیدار دوبارہ شبیر کو گھر واپس چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو گھر پر ہی رہنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ ٹھیکیدار شبیر کو کسی ہاسپٹل میں لے کر جاتا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کو واپس گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن دوبارہ جب شبیر کے گھر والوں نے ٹھیکیدار کو فون کیا کہ شبیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو ٹھیکیدار دوبارہ شبیر کے گھر آتا ہے اور شبیر کو کسی ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ظہیر فوت ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر ٹھیکیدار سے کہتا ہے کہ آپ کا مریض مر چکا ہے۔ اتنے میں شبیر کے گھر والے بھی شبیر کے پیچھے اس ٹھیکیدار کے پاس ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن شبیر فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیکیدار پھر بھی کہتا ہے کہ شبیر بے ہوشی کی حالت میں ہے، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اب مر چکا ہے۔ ناظرین، شبیر کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس ٹھیکیدار نے شبیر کے 7 لاکھ روپے دینے تھے، جس کی وجہ سے اس ٹھیکیدار نے ہمارے بیٹے کو کچھ کھلا کر مار دیا۔ ناظرین، اس وجہ سے شبیر کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کی قبر کشائی کرنے کی درخواست دی تھی، جو عدالت نے قبول کر لی، اور اب شبیر کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چل جائے گا کہ شبیر کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ ناظرین، آخر میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جو مسلسل شبیر کی قبر پر جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں اور شبیر کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرویو دیا جائے، اور ساتھ میں شبیر کے گھر والوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا قبر میں زندہ ہے۔ ناظرین، یہ شبیر کے گھر والوں کے لیے کتنی اذیت ہے، کتنی مصیبت ہے، کتنی پریشانی ہے۔ ایک تو ان کا 26 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا یا مار دیا گیا، اور دوسری طرف ان کو لوگوں کی طرف سے اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور تمام یوٹیوبرز نے شبیر کے پورے گاؤں میں تماشا لگایا ہوا ہے کہ شبیر قبر میں زندہ ہے، اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے باہر نکالو، کوئی بول رہا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے،
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जितने मुंह उतनी बातें। अब नाजरीन सिर्फ 10 दिनों की बात है, सारी हकीकत सामने आ जाएगी और ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन इस सारे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।